جب ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وومن ایمنسپیشن کی بات کرتے ہیں، تو مردوں کے جو دل ہے نا وہ ایسے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ فیمنسٹ ہے، شاید یہ عورت مارچ کی بات کر رہا ہے۔ میں کیٹاگوریکلی گریٹ مینیفیسٹیشن کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی بھی عورت اگر وومن رائٹس یا وومن ایمنسپیشن چاہتی ہے اور اگر وہ فحش قسم کے پلے کارڈز اٹھا کے سڑک پہ آتی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کتنا ویگ قسم کا سلوگن ہے کہ اس کا کوئی بھی میننگ نکل سکتا ہے۔ وہ کہ جو فیمنسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی کانسنٹ کے بغیر، عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس پہ کوئی دونس تمکی نہیں چلا سکتے۔ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی میں جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے شادی کے بعد، تو اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ بالکل۔ اب وہ کیوں ٹینشن لیتی ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو میں اپنے سسرال میں دوسروں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور اگر بیٹا ہوگا تو میں ایک بڑی طاقتور خاتون ہو جاؤں گی۔ مرد عورت پہ تشدد کرنا جو ہے وہ اپنی آنر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا یا عورت کو اس کی اوقات میں رکھنا یہ اس کے لیے ایک آنر کی باعث ہے۔ جب ایک عورت اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں فلاں مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے فلاں مرد پسند ہے، تو مردوں کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اور آنر کلنگ کے نام پہ پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین کا قتل ہوتا ہے۔ جو جہالت ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہراسمنٹ کی، ڈومیسٹک وائلنس کی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو اس قسم کے پرپیٹریٹرس ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وومن ہراسمنٹ، ریپ کیسز ہیں، ایسڈ تھروئنگ کیسز ہیں کہ جس میں آپ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ایک عورت پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، آپ پبلک مقامات پہ گروپنگ کرتے ہیں، آپ عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کی جہالت ہوتی ہے۔ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آج بھی بڑی ہی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ٹریڈیشنس ہیں، لائک ونی کی رسم ہے، ستی کی رسم ہے کہ جس میں ایک مرد جو ہے وہ وائلنس کرتا ہے، وہ کسی کا قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو ایک عورت دینی پڑتی ہے۔ اب قتل اس نے خود کیا ہے، لیکن جس کا قتل کیا ہے اس کی فیملی کو وہ اپنی بہن دے رہا ہے، اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ وہ عورتیں جو عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی، اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو اور کھانا خود گرم کر لو، دیکھو بیٹھ کے یوں سیدھی، اس قسم کے نعرے لگاتی ہیں، یہ آپ کوئی خدمت نہیں کر رہی۔ اور اگر آپ کو آپ کے رائٹس چاہیے تو آپ ایجوکیشن کی بات کریں، آپ پلے کارڈز پہ لکھیں کہ عورت کو تعلیم کا حق دو، آپ پلے کارڈ پہ لکھیں کہ عورت کو وراثت میں اس کا حق دو، آپ پلے کارڈ پہ لکھیں کہ عورت پر جسمانی تشدد بند کرو۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جویریہ طارق۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ویمن امپاورمنٹ کو، ویمن ہراسمنٹ کو اور فیمنزم کو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ان چیزوں کو غلط طریقے سے پورٹری کرتے ہیں، بے شک وہ لڑکیاں ہیں، بے شک وہ مرد ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے انہی چیزوں کو۔ تو اس پر مزید ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر اینڈ لائف کوچ سر یاسر عرفات۔ تو چلیں ان سے جانتے ہیں کہ ان چیزوں پر ان کے کیا انسائٹس ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جویریہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، دیکھیں کہ فیمنزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سوسائٹی کو بری طرح ڈسٹرائے بھی کر سکتی ہے اور آپ کی سوسائٹی کا پرسپیکٹیو پازیٹیولی پورا چینج کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ فیمنزم کیا ہے؟ آپ نے بڑا اسٹریٹ ایک کویسچن کر دیا ہے، لیکن اس کویسچن کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں جی کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم فیمنزم، وومن ہراسمنٹ، عورت مارچ اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ میں خواتین کے حقوق کا ضرور علمبردار ہوں۔ میں فیور میں ہوں کہ عورت کو امپاور کیا جانا چاہیے، لیکن جو میری وومن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ میں آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آئی ایم پروپوننٹ آف فیمنسٹ موومنٹ کہ جو پاکستان میں چل رہی ہیں یا عورت مارچ میں جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور جس قسم کے پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟
وہ تو ہم بہت سی چیزیں پہ ڈسکس کریں گے نا کہ آئی مین کہ عورت مارچ میں ایسا کیا ہے کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, یا جو پاکستان میں فیمنسٹ مومنٹس ہیں میں اس کو کیوں سپورٹ نہیں کرتا, اور میرے نزدیک ریئل وومن امپاورمنٹ کیا ہے. تو یہ میں نے ڈسکلیمر اس لیے دیا ہے کہ جویریہ یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اور ہم نے ضمنی طور پہ ایک بات کی کہ حقیقی وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ عورتوں کو ایجوکیشن دیں, آپ عورتوں کو امپاور کریں, اور عورت کو ایجوکیشن دینا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو بہترین طریقے سے ہولسٹیکلی ریز کر سکے. اچھا, وہ جو بات تھی اس کا ایک چھوٹا سا چنک ہم نے اپنے سوشلز پہ لگایا, اور اس کی جو ہیڈنگ تھی وہ تھی کہ جی حقیقی وومن امپاورمنٹ کیا ہے. یقین مانیں وومن امپاورمنٹ کا ورڈ سنتے ہی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, میں عورتوں کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے صرف وومن امپاورمنٹ کا ورڈ سن کے دیکھ کے اس پہ اتنی گرلنگ کی, اور لوگوں نے کہا کہ یہ فیمنسٹ ہے, یہ عورت مارچ کا پروپوننٹ ہے, اور اس میں بہت زیادہ پھر لیوڈ کامنٹس بھی آئے. تو اینی ویز جو بھی اس پہ میرے انسائٹس ہیں اس میں انشاءاللہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ واٹ از ریئل وومن امپاورمنٹ اینڈ ایمنسپیشن. اب جو آپ کا کویسچن ہے کہ یہ فیمنزم کیا ہے, دیکھیں اگر ہم فیمنزم کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں تو فیمنزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو پولیٹیکلی, کلچرلی, سوشلی اور اکنامکلی امپاور کرنا ہے, اور آپ نے ان کو اس انداز سے امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکیں, وہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکیں. اب اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو بھی شیئر کر دوں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ جو فیمنسٹ مومنٹ ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی. کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو سپرفیشلی دیکھیں گے تو ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آئیں گی, اور ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی بھی پرابلم ہائی لائٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں تو ہم ایک اسپیکٹیٹر اپروچ اپناتے ہوئے جسٹ اس کی سمٹومیٹک اپروچ میں رہتے ہوئے ہم اس پہ بیشنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آخر عورتوں کو سڑکوں پر آ کے اس قسم کے اوبسین لیوڈ پلے کارڈس اٹھانے کی ضرورت ہی کیوں تھی, رائٹ؟ تو فیمنسٹ موومنٹ بیسیکلی لیٹ 90s میں یہ سٹارٹ ہوئی, اور اس کا آغاز امریکہ اور یورپ میں ہوا, اور اس کی آئی مین 4 اس کی ویوز ہیں. اس کی جو پہلی ویو تھی ایز اے سیڈ ارلیئر کہ وہ ارلی 20s اور لیٹ 90s میں سٹارٹ ہوئی, اور فیمنسٹ کی فرسٹ ویو میں they were demanding their right to vote. I mean عورتوں نے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی. فیمنزم کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کا آغاز 1960 میں ہوا, اور یہ 1980 تک یہ فیمنزم کی موومنٹ چلی, اور اس موومنٹ کے دوران جینڈر بیسڈ وائلنس کو ڈسکس کیا گیا. اس مومنٹ کے دوران خواتین کی طرف سے یہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ ہمیں مردوں کے ایکول رائٹس ملنے چاہیے, جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو تھرڈ ویو تھی اس کا آغاز 1990 میں ہوا, اور تھرڈ ویو کے دوران جو فیمنسٹ سے دے ٹاکڈ اباؤٹ کہ خواتین اپنے انڈیویجول ایکسپیرینسز کو ڈیفائن کریں گی کہ کس طرح سوسائٹی کے اندر ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, ہیراس کیا جاتا ہے, کس طرح ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہوتا ہے, کس طرح ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. اور اسی دوران پھر می ٹو مومنٹ کا بھی چرچا ہوا کہ عورت بتائے گی کہ اس کے انڈیویجول ایکسپیرینسز کیا تھے when it comes to deal with the women, when it comes about to live in a patriarchal society. اور اس کی جو فورتھ ویو ہے اس کا آغاز 2010 میں ہوا, اور فورتھ ویو میں نہ صرف وومن رائٹس کی بات کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسجینڈرس کمیونٹی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو انٹرسیکس والے لوگ ہیں وہ لوگ کہ جن کا تعلق ہوموسیکچوالٹی سے ہے, آئی مین کہ جو LGBTQ والی ایک کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا جویریہ کہ
جب ہم پاکستانی کلچر کو ڈسکس کرتے ہیں، پاکستانی سوسائٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آج عورتیں اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ اوبسین قسم کے، فحش قسم کے پلے کارڈز اٹھا کے وومن رائٹس کی بات کر رہی ہیں، تو آیا کہ اس کے پیچھے کوئی واقعی ہی وومن امپاورمنٹ کی بالکل، میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ اس طرح کی ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ ویمن کو امپاور کر رہی ہے یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیں جویریہ، یہ آپ نے نا بڑا ایک پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی انیشیٹو خود نہیں لیتے. جب بھی کبھی بھی سوسائٹی میں کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ کہیں نہ کہیں ویسٹرن سوسائٹی میں چل رہا تھا، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو کاپی کیا، اور کاپی کرتے ہوئے ہم نے ایک اسپیکٹیٹر اپروچ اپنائی، اور ہم نے ایک تماشا لگایا، اور اس تماشے کے حصہ دار بنتے ہوئے ہم نے بیشنگ سٹارٹ کر دی. اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اگر ایک عورت ایک فحش قسم کا پلے کارڈ اٹھا کے وومن رائٹس کی بات کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، یا ہم بحیثیت مجموعی اپنی جو سوسائٹل فنکشننگ ہے یا جو سوسائٹی کا ڈی این اے ہے اس کو ڈگ ڈاؤن کریں، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ آخر ہماری سوسائٹی میں کیا اتنی ریگریشن ہے، کیا اتنا عورتوں کو سپریس کیا جاتا ہے، عورتیں اتنی ریڈیکلائز ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ اتنے فحش قسم کے پلے کارڈز اٹھا کے سڑکوں پہ آ گئی ہیں. تو اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ the root causes of all these movements of feminism, like عورت مارچ میں یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو بیٹھ کے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیمنزم کا مذاق ہے؟ کیونکہ فیمنزم میں اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک رائٹ ٹو اسپیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس ان جرنلزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے یہاں رائٹ ٹو جاب ہوتا ہے. ایک عورت کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنا کھانا خود گرم کر لو، یا اس طرح کے فحش قسم کے جو دوسرے پلے کارڈز ہوتے ہیں. تو ہمارا جو مذہب ہے اس میں عورت کے حقوق کو بہت زیادہ پریورٹائز کیا گیا ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے فیمنزم کی ضرورت پڑی؟ ہاں دیکھیں، اب یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے. بیسیکلی میں اسی کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے مجھے مطلب انٹرپٹ کر دیا ہے، لیکن اٹس اوکے. اچھا دیکھیں جویریہ، ایسا ہے کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے جب فیمنسٹ مومنٹس چلتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، یا خواتین سڑکوں پہ آ کے پلے کارڈس اٹھاتی ہیں، اس قسم کے سلوگنس لگاتی ہیں، تو ہمیں اس کو سپرفیشلی نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ وجوہات تھیں کہ یہ عورتیں سڑکوں پہ آئی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کیا ان کا جو مطالبات منوانے کا یا اپنے رائٹس کی بات کرنے کا طریقہ درست ہے یا غلط ہے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ یہ سڑکوں پہ آئی ہی کیوں، نمبر 1، اور اگر یہ آ گئی ہیں تو کیا ان کا طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے. تو پہلے میں طریقہ کار کو بتا دیتا ہوں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. تو میں کیٹاگوریکلی گریٹ مینیفیسٹیشن کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی بھی عورت اگر وومن رائٹس یا وومن ایمنسپیشن چاہتی ہے، اور اگر وہ فحش قسم کے پلے کارڈس اٹھا کے سڑک پہ آتی ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. یہ طریقہ، یہ اپروچ ویسٹرن سوسائٹی میں تو ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ ہر سوسائٹی کی کچھ کلچرل نارمس ہوتی ہیں. آپ نے اپنی سوسائٹی کے نارمس کے مطابق اپنے کسی بھی رائٹ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اپنی بات دوسروں تک کنوے کرتے ہوئے اپنی بات منوانی ہے، اور سوسائٹی میں آپ نے ایک ایکسیپٹیبل اپروچ اپناتے ہوئے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ اس قسم کے پلے کارڈس جب اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے سوسائٹل نارمس کی وائلیشن کی، اور جب آپ سوسائٹل نارمس کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو جائز مطالبہ ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ناجائز بن جاتا ہے. دیکھیں، بعض وومن رائٹس کی ہو رہی ہے، لیکن وومن رائٹس کو اگر آپ غلط طریقے سے پورٹریٹ کریں گے اور غلط سلوگنس کی مدد سے اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کا جائز مطالبہ ہے وہ بھی لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون اگر وومن رائٹس کی بات کر رہی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, اس کو کرنی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے نعرے لگا کے, جو فاحش نعرے ہیں, ایسے نعرے کہ جو بہت زیادہ میننگ فل ہیں. آئی مین کہ جو جب ہم بات کرتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کتنا ویگ قسم کا سلوگن ہے کہ اس کا کوئی بھی میننگ نکل سکتا ہے. وہ کہ جو فیمنسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی کانسنٹ کے بغیر, عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس پہ کوئی دونس دھمکی نہیں چلا سکتے, آپ آئی مین اس کی مرضی کے خلاف اس کے جسم کو چھو نہیں سکتے. تو یہ کتنا ایک ویگ کانسیپٹ ہے نا, تو اس میں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کی ایک ڈیفینیشن نکال لے گا. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو اور میں کھانا گرم نہیں کروں گی, اپنا کھانا خود گرم کر لو, یہ جو دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہے یہ تم آنکھوں پہ باندھ لو, تو اب دیکھیں کہ یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جو ایک عورت کی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ٹراما ملا, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی انڈیویجول ایکسپیرینس تھا, تو اس نے اس انڈیویجول ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس قسم کا کوئی نعرہ لگا لیا. لیکن اوور آل اگر ہم سوسائٹل فنکشننگ کی بات کریں تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں, ہماری کلچرل نارمس میں ان ایکسیپٹیبل ہیں. اب میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ آخر آج عورت کو سڑک پر کیوں آنا پڑا. اب یہ لمبی بحث ہے اور اس میں ساری کی ساری وہ باتیں کروں گا جو بڑی پریگمیٹک ہیں. وہ پریگمیٹک ان دیٹ سینس کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کروں تو ایک تو میں ریسرچ بیسڈ کروں, کیونکہ آپ کو ریسرچ بیسڈ بات کرنے کے لیے ایک کتاب کھولنی پڑتی ہے اور ہوائی باتیں کرنے کے لیے آپ کو جسٹ منہ کھولنا پڑتا ہے. تو ایک تو اس میں بہت سی ریسرچ ہے, پھر دوسرا میں چونکہ ایک ٹرینر ہوں اور اکراس پاکستان میرا سوسائٹی کے ڈفرینٹ چیپٹرز کے ساتھ کہیں نہ کہیں واسطہ رہتا ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, جو پور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں, جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, تو سب جو کلاسز ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میں جب انٹریکشن کرتا ہوں تو مجھے سوسائٹی کی جو سائیکالوجی ہے, جو گروپ سائیکالوجی ہے, اس کا کہیں نہ کہیں اندازہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ آخر وومن رائٹس یا وومن ایمنسپیشن کی بات کی ہوئی گئی. دیکھیں اس میں نا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ہمارا خود ہے. آئی مین پیٹریارکل سوسائٹی میں, مین ڈومیننٹ سوسائٹی میں جب آپ میسکولائن آنر کی بات کرتے ہیں اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہیں اور جب آپ عورتوں کو حقیقی انداز میں ان کے رائٹس نہیں دیتے تو پھر اس قسم کی مومنٹس سامنے آتی ہیں. اب میں اس کو نا مثالوں سے پروو کروں گا کہ کیسے ایک عورت کو پاکستانی سوسائٹی میں سپریس کیا جاتا ہے. دیکھیں پاکستانی سوسائٹی میں جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے شادی کے بعد تو اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. بالکل. اب وہ کیوں ٹینشن لیتی ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو میں اپنے سسرال میں دوسروں کو کیا منہ دکھاؤں گی, اور اگر بیٹا ہوگا تو میں ایک بڑی طاقتور خاتون ہو جاؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میسکولائن آنر کا کلچر ہے. یہاں پہ جب کسی عورت کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اون کیا جاتا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایون شوہر کا چہرہ لٹک جائے گا. جو اس کے ان لاس ہیں اس میں کیا ہوگا کہ اس کو اون نہیں کیا جائے گا. آئی مین لڑکی کی پیدائش کو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں گے لیکن لڑکے کی پیدائش کو آپ سیلیبریٹ کریں گے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ یاسر الفاظ صاحب پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں, میرے گھر تو بیٹی ہوئی, میں نے تو مٹھائیاں بانٹی. دیکھیں پاکستان کی اگر میں کل سوسائٹی کی بات کروں تو یہ میں ایک کلیکٹیولی سوسائٹی کے رویے کی بات کر رہا ہوں. ایکسیپشنز آر آلویز ہیئر, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں پہ علم آ چکا ہے, جہاں پہ کسی کو شعور آ چکا ہے, وہاں پہ آپ کو اس قسم کا بیہیویئر نظر نہیں آئے گا. لیکن جہاں پہ ابھی تک جہالت ہے, جہاں پہ ابھی تک اگنورنس ہے, جہاں تک ابھی تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے, جو کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں نا, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ان گائیڈڈ ہیں, اور ایون دے ڈونٹ نو کہ بھائی آئی مین کیا ہے ایک ٹرو ایسنس کیا ہے اسلام کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کلچرلی چیزیں ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں جو میسکولائن آنر ہے یہ ایک بڑی اسٹرانگ جڑیں رکھتا ہے, اور پیٹریارکل سوسائٹی میں جہاں پہ مرد جو ہے وہ خود کو تمام فیصلوں کا
اختیار سمجھتا ہے جس میں جی مرد کی حاکمیت چلتی ہے, مرد کی ہیجمنی چلتی ہے, مرد کی منوپلی چلتی ہے, وہاں پہ جب ایک بیٹا پیدا ہوگا تو وہ عورت کے لیے ایک وقار, عزت اور طاقت کی علامت ہوگی, اور اس خاندان کے لیے بھی وہ ایک طاقت کی علامت ہوگی. اور اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے کہ مرد تو کما کے لے کے آئے گا نا, اور بیٹی اگر پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کی تو شادی کرنی پڑے گی, بیٹی کو تو جہیز دینا پڑے گا, اور بیٹی کی تو حفاظت کرنی پڑے گی. سو ایک عورت جب کنسیو کرتی ہے تو اس پروسیس کے بعد جو اس کو ایک ٹینشن ملتی ہے, اس کو ایک مینٹل ٹارچر کا سامنا ہوتا ہے. اور جب ایک عورت ایک بچہ جنتی ہے اور اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کو ٹونٹ سننے کو ملتے ہیں, جو اس کو اپنے ان لاس کی طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں, وہ کتنا بڑا مینٹل ٹارچر ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں صرف اس وجہ سے ہر سال پریگننسی کی طرف جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو بیٹا چاہیے. میں اپنی ذاتی زندگی میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ کسی مرد کی 6 بیٹیاں, وہ ہر سال جو ہے وہ ایک بچہ پیدا کر رہا ہے, اور وہ بچہ کیوں پیدا کر رہا ہے کہ اس کو بیٹا چاہیے. اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک عورت کی ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے, ایک عورت کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے. آپ کو بیٹا چاہیے, اور اس بیٹے کے انتظار میں لمبی لائن ہے. مطلب 8 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 9 بیٹیاں ہو گئی ہیں, لیکن آپ کو بیٹا چاہیے, اور آپ عورت کی جو ایموشنل فزیکل ہیلتھ ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. اور پھر کیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ جس طرح سوسائٹی ٹریٹ کرتی ہے, اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم تو بیٹا نہیں پیدا کر سکتی. تو یہ میں کوئی مریخ کی یا میں کوئی نیپچون کی باتیں نہیں کر رہا, یہ میں اسی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں جی. آگے بچے ہو گئے, اب گھر میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. بالکل, بیٹے کے لیے الگ سٹینڈرڈس ہیں, بیٹی کے لیے الگ سٹینڈرڈس ہیں. یقین مانیں کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیرنٹس تو آبویس کمپیریزن کرتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں, وہ فیل کرواتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے یہ سپیریئر ہے اور بیٹی انفیریئر ہے. بیٹے کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, لیکن بیٹی اگر چھوٹی سی بھی ڈیمانڈ کرے گی تو اس خواہش کو آنر نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سٹلی بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے. اب جب آپ اس قسم کا کمپیریزن کرتے ہیں تو جو ایلوکوینٹ وائسز ہیں, بیکاز ایز اے سائیکو تھراپسٹ آئی یوز ٹو انٹریکٹ وتھ سو مینی ٹین ایجرس, جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اسٹریٹلی بالکل وہ صاف سیدھے انداز میں بتاتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے, وہ تو بھائی سے پیار کرتے ہیں. اور اتنا غیر منصفانہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کی ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ریزنگ میں بھی آپ کا بیٹے کے لیے پیمانہ ڈفرینٹ ہے, بیٹی کے لیے پیمانہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کس طرح نرچرنگ کے دوران, ریزنگ کے دوران بھی آپ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے عورت کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, میرے مائنڈ میں آج تک وہ بات ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے اس نے آپ سے ایک دفعہ لے کر چلے جانا ہوتا ہے, مگر جو بیٹا ہوتا ہے اصل ذمہ داری وہ آپ کی ہوتی ہے, اصل بوجھ وہ آپ پر ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اس نے ایک فیملی کو چلانا ہوتا ہے, اور اس نے ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نارمس کریٹ کرنے ہوتے ہیں. تو آئی گیس یہ بات سچ ہے کئی حد تک, کسی حد تک جو لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بات سچ ہے. دیکھیں جبیریہ, اس میں بوجھ اس لیے بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی نے تو کمانا نہیں ہے, ہم نے اس کی شادی کرنی ہے, جہیز بنانا ہے. چونکہ ہم ایک ایسے ڈرٹی کلچر کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جس میں بیٹیاں ہمیں اس لیے بھی بوجھ لگتی ہیں کہ جب بیٹی کی شادی کی بات آتی ہے تو اس میں ہماری اپنی بہت سی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. فائنینشیل انسیکیورٹیز تو ہوتی ہیں کہ بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ جس شخص سے اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے, اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوگا. سو اس پہ تو ہر بعد میں بات کریں گے. آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ کس طریقے سے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے گھروں کے اندر. لیٹس سے کہ جی بیٹی نے
کوئی اچیومنٹ کی ہے تو اس اچیومنٹ کو آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، لیکن بیٹے نے کوئی چھوٹی سی بھی اچیومنٹ کی ہے تو اس کو آپ اتنا ہائی لیول پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو فیل کروا رہے ہیں کہ ہاں تم سپیریئر ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہائر ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ہائر ایجوکیشن میں بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اور اس کو آپ اسلام آباد بھیجیں گے، لاہور بھیجیں گے، آپ اس کو کراچی بھیج دیں گے۔ لیکن اگر بیٹی نے یہ کہا ہے کہ بابا میں نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، تو ایک کامن وائس یہ ہوتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کو وہاں پر بھیجیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیں۔ مطلب کئی جگہوں پہ تو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کئی جگہوں پہ سٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں زمانہ بڑا خراب ہے، آج کل کا ماحول بڑا فحش ہے، آپ کو ہم باہر نہیں بھیج سکتے، اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو آپ پرائیویٹ اسٹڈیز کر لیں، آپ لوکل کسی یونیورسٹی میں پڑھ لیں۔ تو اس میں بھی بیسیکلی جو اوور آل سوسائٹل فنکشننگ ہے اس میں عورت کو اتنا سپریس کیا جاتا ہے، اتنا ہراس کیا جاتا ہے کہ پیرنٹس اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی دوسرے شہر بھیجنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جویریہ یہاں پہ پیرنٹس کی جو نرچرنگ ہے، ان کی جو تربیت ہے، اس پہ بھی میں سوال اٹھانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کیسی آپ کی تربیت ہے کہ جس میں آپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر میری بیٹی دوسرے شہر میں جا کے پڑھے گی تو شاید وہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی تربیت پہ اعتماد ہونا چاہیے، چونکہ تربیت نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے موجود ہیں نہیں ہیں، آپ کا بچہ اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے رائٹ اور رانگ میں سے رائٹ کو چوز کر لے۔ تربیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو گھر میں قید کیا ہوا ہے اور وہ غلط کام نہیں کر رہا اور آپ اس کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو میں نے کتنے اچھے سے اپنے بچوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ میرے بچے غلط کام نہیں کرتے۔ اصل تربیت تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو ویسٹرن سوسائٹی میں بھی بھیجیں اور وہاں پہ بھی وہ شراب جیسی، زنا جیسی لعنت سے بچا رہے، وہ آپ کی اصل تربیت ہے کہ جس میں آپ اپنے بچے کے کوگنیٹو کو، آپ اپنے بچے کی سوچ کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا کھلا بنا دیں کہ آپ کا بچہ اپنی مرضی، اپنی چوائسیز میں رہتے ہوئے یہ سمجھ سکے کہ ہاں میں نے حرام کام نہیں کرنا، میں نے غلط اور درست میں سے درست کو چوز کرنا ہے، میں نے رائٹ اور رانگ میں سے رائٹ کو چوز کرنا ہے۔ اچھا اب آگے تھوڑا سا دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے ویمن ہراسمنٹ کی بات کرنی ہے ابھی، تو اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ویمن امپاورمنٹ بیسکلی ہے کیا، کس چیز کو کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ۔ اچھا جویریہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لائف کے ڈفرینٹ فیزز کو ذرا مکمل کر لوں اور پھر میں آپ کے اس کویسچن کو ایڈریس کرتا ہوں۔ اب دیکھیں بیٹی نے لیٹ سے کہ جی یونیورسٹی میں ایجوکیشن لے لی، اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ میں بڑی کھلی ٹلی بات کر رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن یہ سوسائٹی کے فیکٹس ہیں اور آپ فیکٹ چیک کریں، آپ ریالٹی چیک کریں اور آپ نے پھر اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب آپ کا بیٹا بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بیٹا گھر میں آ کے ماں کو بتاتا ہے کہ ماں مجھے فلاں لڑکی پسند آ گئی ہے، میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو ماں واری واری جاتی ہے، ماں کہتی ہے ذرا مجھے پکچر تو دکھاؤ نا، آئے یہ تو بڑی پیاری ہے، چلیں آپ پڑھائی مکمل کر لو، جو بھی ہے ہم رشتہ لے کے چلے جائیں گے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ بچے کی بات سن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ آگے سے چھتر بھی پڑ جاتے ہیں، مطلب بیٹے کو چھتر پڑ جاتے ہیں کہ تیری ایسی کی تیسی شادی تو میں نے تیری اپنی مرضی سے کرنی تھی، میں نے تیرا رشتہ طے کرنا تھا، تیری خالہ کی بیٹی کی طرح میں نے بچپن سے اس کو زبان دی ہوئی ہے اور تم لڑکی ڈھونڈ رہے ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو اوور آل ہم نے اس وقت موجودہ حالات دیکھے ہیں، تو اگر لڑکا اپنی پسند کا اظہار کرے تو زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی حفقی، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، فزیکلی ابیوز نہیں کیا جاتا، جسمانی تشدد نہیں کیا جاتا لڑکے پہ۔ لیکن اگر یہ کیس لڑکی کے حوالے سے ہو کہ اگر ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ لڑکا میرے لیے بہتر ہے، میں اس کے ساتھ اچھی زندگی جی سکتی ہوں، اپارٹ فرام دس ڈسکشن کہ جی یہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لڑکی کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ چیز ڈسکس کرے۔ لیٹس سے کہ جی آپ نے لڑکی کو بڑا کانفیڈنٹلی ریز کیا ہے، اس کے اندر اسرٹیونیس ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتی ہے،
تو اگر وہ بات کہے گی تو موسٹلی کیسز میں تو اس کو شٹ اپ کال کے ساتھ ساتھ اس کی آپ تعلیم چھڑوا دیں گے, اس کو آپ گھر پہ بٹھا دیں گے, اس پہ آپ پابندیاں لگا دیں گے. اور موسٹلی کیسز میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے, اس کو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس حوالے سے ایکسٹریم لیول پر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب ایک عورت اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں فلاں مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے فلاں مرد پسند ہے, تو مردوں کی غیرت جاگ جاتی ہے. اور آنر کلنگ کے نام پہ پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین کا قتل ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ مطلب دیکھیں, غیرت کا غبار تو آپ کو چڑھا نا, تو پھر آپ خود کو مار لیں, آپ عورت کو کیوں مارتے ہیں؟ دیکھیں جویریہ, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ مردوں نے اپنے لیے الگ سٹینڈرڈس رکھے ہوئے ہیں, عورتوں کے لیے الگ سٹینڈرڈس رکھے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر دیکھیں آپ جس عورت سے پیار کر رہے ہیں اور جس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, وہ بھی کسی کی بہن ہے, اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگتی. لیکن جب آپ کی اپنی بہن بیٹی اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں اسلامک فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو اس وقت آپ آنر کلنگ کے نام پہ اس کا قتل کرتے ہیں. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم نے کسی لڑکے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا, یا تم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو, تم کون ہوتی ہو؟ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فورس میرج کی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آنر کلنگ کے نام پہ پاکستان میں بہت قتل ہوتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں 6واں بدترین ملک ہے کہ جہاں پہ غیرت کے نام پہ سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں. میں وہی آپ سے پوائنٹ ریز کر رہی ہوں کہ دیکھیں, غیرت کا غبار مرد کو چڑھتا ہے, غیرت اس کی خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھا فرم ڈیسیژن لینے کی بجائے وہ پھر خود کو قتل کر لے. جی, عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے تو آپ سے ایک فیصلہ مانگا ہے. جی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ڈیول سٹینڈرڈس ہیں نا, جو دوہرا معیار ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ہپوکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک الگ معیار رکھتے ہیں اور عورت کے لیے آپ الگ معیار رکھتے ہیں. اب اس جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کے سائیکل میں اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے چلیں تو اب شادی کا ٹائم آ گیا. ماں باپ نے یہ دیکھا کہ بھئی لڑکا لڑکی اپنی بایولوجیکل میچورٹی کو پہنچ چکے ہیں, اب ہم نے اس کی شادی کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈسکرمنیشن نظر آئے گی. آپ لڑکے سے اس کی رائے پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر تمہاری کو پسند ناپسند ہے تو ہمیں بتا دو, ہم فلاں جگہ پہ تیری شادی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اگر لڑکا انکار کر دیتا ہے تو ایٹ لیسٹ موسٹلی کیسز میں آج کے دور میں ماں باپ اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب لڑکی کی بات آتی ہے تو لڑکی انکار نہیں کر سکتی. اگر لڑکی انکار کرے تو اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے, اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کو فورسفلی پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ ہر حال میں اس کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. تو اس میں یہ جو فورس میرجز ہیں یہ بڑی کامن چیز ہے, اسپیشلی گاؤں کے کلچر میں تو یہ بڑی ہی کامن چیز ہے کہ آپ لڑکی کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس کی شادی کس سے ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نے بتا دیا اور لڑکی یہ کہہ رہی ہے, وہ خود بھی نہیں کہہ رہی, وہ اپنی بہن سے کہہ رہی ہے, یا گھر میں اگر اس کی ایکوینٹنس یا بانڈنگ کسی دوسرے فیملی ممبر کے ساتھ ہے اور وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ یار مجھے یہ رشتہ نہیں پسند, میں یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی, تو وہ اپنی پسند بھی نہیں بتا رہی اور وہ سمپل یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ لڑکا ٹھیک نہ ہو, آئی مین کہ ایک کمپیٹیبلٹی نہ ہو, ایک میچ نہ ہو. چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں. جیسے پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آج بھی بڑی ہی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ٹریڈیشنس ہیں, لائک ونی کی رسم ہے, ستی کی رسم ہے, کہ جس میں ایک مرد جو ہے وہ وائلنس کرتا ہے, وہ کسی کا قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو ایک عورت دینی پڑتی ہے. اب قتل اس نے خود کیا ہے, لیکن جس کا قتل کیا ہے اس کی فیملی کو وہ اپنی بہن دے رہا ہے, اپنی بیٹی دے رہا ہے. اب بھائی قتل تم نے کیا تو تم بھگتو, تم اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو اس قتل کے بدلے میں کیوں دے رہے ہیں؟ سیڈلی ایز این آبجیکٹ
جو ہے وہ ہم اس میں بھی جبریہ بات کریں گے کہ ہم عورت کو ایز این آبجیکٹ کیوں سمجھتے ہیں. میں اب آگے ویسے اسی پہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی مرضی کو تو امپورٹنس دی, لیکن آپ نے شادی کے حوالے سے بیٹی کی مرضی کو امپورٹنس نہیں دی. تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ نے جہاں پہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو آپ بیٹی سے اس کی رضامندی لیں. اس کی بہترین مثال ہمیں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتی ہے کہ جب آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا رشتہ کرنا چاہا تو گو کہ رشتہ ایک بڑی عظیم پرسنالٹی کا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی بیٹی کی کانسنٹ لی کہ ہاں مجھے بتاؤ فاطمہ کہ تمہیں علی جو ہے وہ نکاح کے لیے منظور ہے. تو جب آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کانسنٹ دیا تو پھر آپ نے حضرت علی کو رشتے کے لیے ہاں کی. تو یہ پریکٹس تو ہمیں اسلام میں بھی ملتی ہے, لیکن یہاں پہ بیٹیوں کی شادی قرآن سے ہو جاتی ہے. یہاں پہ بیٹیوں کی شادی ہم فورسفلی اس جگہ پہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ شادی نہ ہوئی تو ہماری جائیدادیں, ہماری جگیریں بٹ جائیں گی, ہمیں وراثت دینی پڑے گی. اچھا, میں آپ کی پہلی اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھی, قرآن سے ہو جاتی ہے, کہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. اچھا, بیسیکلی جویریہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں سودرن پنجاب میں کہ جہاں پہ آج بھی اس قسم کی فرسودہ رسومات ہیں. جیسے میں نے ونی کی رسم کا ذکر کیا ہے, ستی کی رسم کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی فیملی کا قتل کر دیا ہے, کسی فرد کو قتل کر دیا ہے, تو بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معاوضے کے طور پہ, جرمانے کے طور پہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو اس شخص کے ساتھ بیاہ دیتا ہے. اور وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر میری بیٹی 18 سال کی ہے, 16 سال کی ہے, 14 سال کی ہے, اور جس کی فیملی کا قتل ہوا ہے, جس کو آپ وہ بیٹی دے رہے ہیں, اس کی ایج کیا ہے. وہاں پہ ایج میٹر نہیں کرتی. اسی طرح بہت سی فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے اس لیے کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی شادی کی تو وہ جو جائیداد کا بٹوارہ ہے وہ ہوگا, ہمیں اپنی بیٹی کو وراثت دینی پڑے گی. تو یہ اس قسم کی جو فرسودہ رسومات ہیں یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں کہ چائلڈہڈ سے لے کے ایڈلٹہڈ سے آنورڈ, پھر لیٹ ایڈلٹہڈ, اور پھر شادی, اور پھر شادی کے بعد کی صورتحال. اب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, فورسفلی کر دی, جیسے بھی کر دی, رضامندی سے کر دی. اب آپ نے اس کی شادی جس شخص سے کی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کا سامنا ہے. اور یہ بات میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں 64% خواتین ایسی ہیں کہ جن کو شدید قسم کی ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے. ان کو مینٹل, ان کو وربل, ان کو فزیکل, ان کو سیکشول ابیوز کا سامنا ہے. اور اگر ہم فزیکل اور مینٹل ابیوز کی بات کریں تو یو کانٹ امیجن کہ یہ ڈیٹا کہاں پہ چلا جاتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, دیکھیں جویریہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری سوسائٹی میں کس حد تک عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے. میں چونکہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں, میرے پاس بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں ایک عورت ہے, اس کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے, اس کو مینٹلی ابیوز کیا جاتا ہے ساس کی طرف سے, نن کی طرف سے. اور پھر پیٹریارکل سوسائٹی میں مرد چونکہ ایک بڑی ہی اسٹرانگ فگر ہوتی ہے, مرد آر ٹو بی ٹیکن ایز دا بریڈ ونرز. اور عورتیں کیا کرتی ہیں کہ عورتیں اس ایک مرد کی وجہ سے دوسری عورت کو ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ جی ماں اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے, اور بیٹا جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے ماں اور بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کو کیسے بیلنس کرنا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماں کی باتیں سن کے اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے, وہ بیوی کی باتیں سن کے ماں کے ساتھ شاؤٹ کر رہا ہے. سو یہ چیزیں تو میرے حال سے ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. چونکہ میں تو جہاں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں, جہاں کہیں پہ بھی کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے, جو ہمارا فیملی ویب ہے اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں تو ہمیں اسی قسم کی باتیں سننے کو ملی ہیں. اور پھر چونکہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے یہ اس حد تک پرپیچویٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ مرد عورت پہ تشدد کرنا جو ہے وہ اپنی آنر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا یا عورت کو اس کی اوقات میں رکھنا یہ اس کے لیے ایک آنر کی باعث ہے. تو وہ اپنی اس پاور کو پازیٹیولی چینلائز کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, وہ عورتوں کے لیے تشدد کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. سو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں.
وہ مرد جو سمجھتے ہیں کہ جی نہیں میرے گھر میں یہ نہیں ہوتا ایسا. تو ایک تو میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن آپ اگر بگر پکچر کو دیکھیں, آپ اگر براڈر کینوس کو دیکھیں, تو براڈر کینوس پہ تو ہمیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں اس قسم کی وائلنس نظر آتی ہے. اور وہ وائلنس کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. وائلنس یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈے پکڑ کے ہی مارنے ہیں, گو کہ کئی مرد جو ہے وہ فزیکلی بہت بری طریقے سے ہورنڈسلی عورت کو ٹارچر کرتے ہیں, لیکن جو وائلنس ہے وہ اور بھی کئی طریقوں سے ہوتی ہے. مرد کو شروع سے کہا جاتا ہے کہ تم مرد ہو, تم اسٹرانگ ہو, تم ڈومیننٹ ہو, بٹ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عورت خود کو کس طرح سے امپاور کر سکتی ہے؟ دیکھیں جویریہ, آپ نے یہاں پہ نا بیسیکلی ٹاکسک میسکولینٹی کی بات کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی کوئی بیٹا ہے اور اس کی آپ ریسنگ کرتے ہیں, تو آپ اس کو اس طرح ریس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے رونا نہیں ہے, تم بہت اسٹرانگ ہو, اور وہ مرد ایموشنل ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے اندر ایموشنس ہوتے ہیں, اس کے اندر فیلنگس ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو ایک ایموشنل لیس پرسنالٹی بنا دیتے ہو. اور جب ایک انسان ایموشنل ڈکلائن کی طرف جاتا ہے, وہ اپنے ایموشنس کو انٹرنلائز کرتا ہے, سپریس کرتا ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے سینے میں جو دل ہے وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عورت کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ لیتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ایک عورت ایک آبجیکٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بھی فیلنگس ہیں. آپ اگر اس کو کوئی بات کریں گے اس کو برا محسوس ہوگا. اگر آپ لیوڈ کامنٹس کریں گے, اگر آپ راہ چلتی ہوئی عورت پہ کامنٹس پاس کریں گے, آپ جملے کسیں گے, تو اس کی فیلنگس بھی ہرٹ ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے, عورت مارچ ہے, فیمنزم کی مومنٹ ہے, ان چیزوں کا بالکل مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی بجائے اگر ہم اس کے روٹ کازز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اس انسٹیٹیوشن کو اتنا اسٹرانگ بنا دیں کہ جس انسٹیٹیوشن نے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے پیرنٹنگ, اور اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے تعلیمی ادارہ. اب اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو یہ سکھا دیں کہ بیٹا تم نے ایک عورت کو عزت کس طرح دینی ہے, عورت ایک آبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کریں کہ جو ایموشن لیس ہے. عورت کے اندر ایموشنس ہیں, فیلنگس ہیں, وہ تو آپ کے مقابلے میں زیادہ ایموشنس رکھتی ہے. تو ایک مرد کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے راہ چلتی ہوئی عورت پہ جملے نہیں کسنے, میں نے راہ چلتی ہوئی عورت کو گروپ نہیں کرنا, میں نے راہ چلتی ہوئی عورت کو انوانٹیڈ ٹچ نہیں دینا, میں نے شادی کے بعد ڈومیسٹک وائلنس نہیں کرنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, اس کی ماں کو فزیکل مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو وہ بچہ جس نے اپنی ماں کو فزیکل ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں کو مار پیٹ کا سامنا ہے, اس کی ماں کو وربل ابیوز کا سامنا ہے, تو اس بچے کے لیے بہت آسان ہے کہ جب وہ شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کو مینٹل ٹارچر کرے گا, فزیکل ٹارچر کرے گا. اور وہ بچہ جب سوسائٹی میں جائے گا تو وہ بچہ آلریڈی اتنا ایموشنلی ہائی جیکڈ ہے, اتنا ایموشنلی ویک ہے کہ وہ عورت کی عزت نہیں کرے گا, چونکہ اس نے عورت کی عزت ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے. جب آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک جواز بن جاتا ہے کہ ہاں یار یہ عورتوں کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. عورت تو پاؤں کی کہنا چاہ رہی تھی کہ سوسائٹی میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ شاید بچے کو ریز کرنا ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہے, کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماں پر گیا یا ماں کی تربیت ہے. تو یہ دونوں کا اس چیز میں بہت رول ہوتا ہے. بالکل دونوں کا ہے, کہ اگر فار ایگزامپل اگر ماں اچھی تربیت کر بھی رہی ہے اور باپ کا بیہیویئر ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو بچہ کبھی بھی اس چیز کو لرن نہیں کرے گا, کیونکہ وہ وہی دیکھے گا جو باپ. بالکل ایسی ہے. اور اس میں میں کیٹاگوریکلی اپنے یہ ویورز کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب بھی ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی پیرنٹنگ تو ماں کا کام ہے نا, مرد تو باہر کمانے چلا جاتا ہے, وہ تو گھر آتا ہے اور آ کے اس نے کھانا کھانا ہے, سو جانا ہے, یہ تو ماں کی رسپانسبلٹی ہے بچے پالنا. اب مرد تو نہیں نا بچے پالے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انسان ہیں, آپ خلیفۃ الارض ہیں, اللہ نے آپ کو نائب بنا کے بھیجا ہے. بچے پالنا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو جانوروں کے بچے بھی پال جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو عظیم انسان بنانا ہے اور آپ اگر ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کی ایموشنل, کوگنیٹیو, ان کی سوشل
اور فزیکل نیڈس کو آپ پورا کریں, تو اس کے لیے یہ صرف ماں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس میں یہ باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ دونوں مل کے اپنے بچے کی ریزنگ اس طرح کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ عورت کا کیا مقام ہے, مرد کا کیا مقام ہے. یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے بھی مجھے بہت سے گلے شکوے ہیں, اور جب ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میٹریارکی کی بھی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ عورت کو کوئی طاقت ملتی ہے, جہاں پہ عورت کو کوئی اختیار ملتا ہے, تو وہاں پہ عورت بھی ناگن بن جاتی ہے. بالکل, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ عورت کی دشمن ہے. یس بالکل, تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں نا کہ جی مرد ڈومیننس, تو میں نے ایسے بھی جگہ دیکھی ہیں, میں نے ایسے ادارے دیکھے ہیں, میں نے ایسے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مجھے ورکنگ کرنے کا موقع ملا ہے کہ جہاں پہ ایک عورت ہیڈ ہے اور عورت کے پاس وہ تمام تر اختیارات ہیں, تو وہ عورت پھر وہاں پہ جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتی ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مردوں کو, تو وہ بھی آئی مین کنڈیمیبل ہے. اور اس کے پیچھے میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں جو میری فائنڈنگس ہیں. وہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی طبقے کو سپریس کرتے ہیں تو وہ طبقہ ریڈیکلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور آپ کو جب پھر طاقت ملتی ہے تو طاقت ملتے ہی پھر آپ گن گن کے بدلے لیتے ہیں. وہ جو لاش شوری انتقام ہوتے ہیں نا آپ کے مائنڈ میں, جو ونڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ ہاں جب میرے پاس طاقت آئے گی تو میں دیکھ لوں گی, تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عورتیں جن کو بچپن میں کہیں نہ کہیں یا پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں سپریشن کا سامنا ہوتا ہے, تو وہ کوئی طاقت ملتی ہے ان کو, چاہے وہ سول سروس میں آ جائیں, جوڈیشری میں آ جائیں, یا کسی ادارے کی CEO بن جائیں, یا لیٹ سے کہ جی مرد جو ہے وہ اب کما نہیں رہا اور مرد گھر پہ بیٹھ گیا اور عورت کو کمانے کا موقع مل گیا, تو پھر وہ عورت یہ سوچتی ہے کہ جب میں ڈومیننٹ نہیں تھی, میں پاور میں نہیں تھی, تو یہ میرے پہ ظلم کرتا تھا, تو اب میں طاقت میں ہوں تو میں ظلم کروں گی. تو یہ بھی ایک اگنورنٹ اپروچ ہے, یہ بھی ایک جہالت والا رویہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جہالت ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہراسمنٹ کی, ڈومیسٹک وائلنس کی. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو اس قسم کے پرپیٹریٹرس ہوتے ہیں, وہ لوگ کہ جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں, وومن ہراسمنٹ, ریپ کیسز ہیں, ایسڈ تھروئنگ کیسز ہیں کہ جس میں آپ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ایک عورت پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں, آپ پبلک مقامات پہ گروپنگ کرتے ہیں, آپ عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کی جہالت ہوتی ہے, اس کے پیچھے آپ کے وہ فالس آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں ٹاکسک کوگنیٹیو اپروچ, کہ جس میں آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ میں یہ بلیو بنا لیا کہ بھائی جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے وہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی, جو عورت جاب کرتی ہے وہ بد کردار ہوتی ہے, جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی وہ عورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں بٹ ہم نے ہراسمنٹ یا جو عورت رات کے وقت باہر نکلتی ہے وہ کیریکٹر لیس ہے. تو دیکھیں جب آپ کے مائنڈ میں اس قسم کے فالس سوڈو بیلیفس ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, نہ وہ اسلامک فریم ورک میں کہیں آتے ہیں, نہ مطلب وہ ایک کلچرلی ایکسیپٹیڈ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کی نرچرنگ اس قسم کی ہوئی, آپ جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں آپ کے دماغ میں وہ چیزیں انکلکیٹ کی گئیں کہ پاکیزہ عورت وہ ہے جو ویل کرتی ہے, جو نقاب کرتی ہے, جو گھر میں رہتی ہے, اور وہ عورت جو گھر کی دہلیز پار کرے گی وہ بد کردار ہوگی. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ جیسے ہی کسی ایسی عورت کو سوسائٹی میں, مارکیٹ میں, معاشرے میں, دفتر میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت چونکہ بد کردار ہے, سو میں اپنی جو ہوس ہے, لسٹ ہے, وہ اس عورت کے ساتھ پوری کر لوں. تو یہ جو میں چونکہ پولیس کو پڑھاتا ہوں جویریہ, تو اکثر پولیس آفیسر سے میں جب گینگ ریپ کے یا دیگر ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات کو ڈسکس کرتا ہوں کہ آخر اس کے پیچھے پرپیٹریٹرز کی کیا سائیکالوجی تھی, یا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بڑے ہینیس قسم کے گینگ ریپس میں انوالو ہوتے ہیں, تو جب ہم ان کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ انتہا درجے کے اگنورنٹ ہیں, نمبر 1, نمبر 2 ان کا یہ ایب نارمل بیہیویئر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو اس کے نتائج کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے
ان کے وہ فالس بیلیوس ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے والی عورت چونکہ بد کردار ہے، سو اگر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا غلط کروں گا تو میں غلط نہیں کر رہا، چونکہ یہ تو آلریڈی بد کردار ہے. تو یہ ایک ہے. اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں ہم ہراسمنٹ کو کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کو ورک پلیس پہ یا ورک پلیس سے باہر سائبر اینڈ فزیکل اینڈ وربل نان وربل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سی ہراسمنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہراسمنٹ کے پیچھے ہراسر کی سائیکی کیا ہوتی ہے. اچھا، یہ 2-3 چیزیں آپ نے ایک ساتھ پوچھ لی ہیں، تو سمپلی میں پہلے تو ہراسمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر میں ایک جو ابیوزر ہے اس کی سائیکی ڈیفائن کروں گا. ویل جویریا، وین اٹ کمس اباؤٹ ہراسمنٹ تو اٹ مینس کہ انوانٹیڈ ان ویلکم ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ایکشنز ٹورڈس اے وومن، کہ آپ ایک عورت کو جان بوجھ کے انٹینشنلی ٹیز کر رہے ہیں، آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو ہراس کر رہے ہیں. اور آئی مین وہ ہراسمنٹ وربل ہو سکتی ہے، وہ ہراسمنٹ نان وربل ہو سکتی ہے جس کو ہم فزیکل ہراسمنٹ کہتے ہیں، اور وہ ہراسمنٹ سائبر ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو سمپلی ڈیفائن کرتا ہوں. فار ایگزامپل، ایک عورت سڑک پہ کھڑی ہے اور آپ اگر اس پہ جملے کس رہے ہیں، آپ اگر اس کو دیکھ کے سیٹی مارتے ہیں، آپ اگر گزرتے ہوئے اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیٹس سپوز آپ اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وربل اور فزیکل ہراسمنٹ کی ڈومین میں آ جائے گا. جب ہم سائبر ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آج کل چونکہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور سوشلز کا استعمال بہت کامن ہے. آپ کسی کو ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے، یا ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں جانتی، یا آپ اگر دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے، اس نے آپ کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی، آپ دوبارہ اس کو بھیج رہے ہیں، پھر دوبارہ بھیج رہے ہیں، تو یہ سائبر اسٹاکنگ ہے. پھر آپ اس کو میسیجز کر رہے ہیں، گڈ مارننگ کے میسیجز بھیج رہے ہیں، آپ کو رپلائی نہیں آ رہا، پھر آپ اس کو بار بار میسیجز بھیج رہے ہیں، یہ بھی سائبر ہراسمنٹ ہے. یہ تو ہو گیا نا کہ پرسن ٹو پرسن، ٹھیک ہے. لوگ پروفائل پر آ کے سرے عام اپنے آپ کا، اپنے اندر کا جو بدتمیز انسان ہے نا اس کو دکھالتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر آپ کسی کے لیے نیگیٹو بولتے ہیں نا یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی جہالت، اپنے اندر کا لوزر جو ہے نا وہ کھلے عام سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر اتنا ہیٹ بھرا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں، جو اس وقت آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ مجھے بتا رہی ہے کہ دیر از سم بیڈ ایکسپیرینس. نو دیر از نو بیڈ ایکسپیرینس ود می الحمدللہ، بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں جو آپ میں کسی کی پروفائل پہ دیکھوں نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اوکے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیوڈ کامنٹس ہیں، اوبسین کامنٹس ہیں، فحش قسم کی گفتگو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی کوئی سوشل میڈیا پہ پکچر آ گئی یا اس نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ نیچے جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی سائبر ہراسمنٹ ہے. آپ اگر کسی کو ان باکس میسیجز کیے جا رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں، لیٹس سے کہ جی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں آپ نے ایک کویسچن پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو لیبر پرپسز کے استعمال کے لیے آئی مین ریز کرتے ہیں یا بچے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کے لیے وہ کمائی کریں گے، تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میں نے اس میں یہ کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ آپ اس وجہ سے بچے پیدا کرتے چلے جائیں کہ جی آپ ان کو ایک لیبر کے طور پہ یوز کریں گے، وہ فیکٹری میں کام کریں گے اور آپ کے لیے کما کے لے کے آئیں گے، تو یہ بہت غلط بات ہے. اللہ نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے. مرد جو ہے وہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کی رعیت ہے، اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، رائٹ. تو اب اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں اور آپ نے ان کو ایک اچھا شہری نہیں بنایا، آپ نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کی اچھے سے ریزنگ نہیں کی، اور آپ نے ان کو سوسائٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ جاؤ بھائی جا کے فیکٹریوں میں کام کرو، اور وہاں پہ ان بچوں کو کس طرح فزیکلی سیکچولی ابیوز کیا جاتا ہے. بیکاز رپورٹس آر دیر کہ پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک بچے کو فزیکل سیکچول ابیوز کا سامنا ہوتا ہے، اور موسٹلی یہ ابیوزز جو ہیں یہ فیکٹریز میں ہوتے ہیں یا ان جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ بڑی کامن ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ایک پیڈوفیلیا کا ایک بڑھتا ہوا ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا رول ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے. سو میں نے اس پرسپیکٹیو میں بات کی، لیکن اس پہ لوگوں نے مجھے اتنا گرل کیا، اور پھر اس میں
مجھے کئی عجیب قسم کے لوگوں نے واٹس ایپ کیے، چونکہ جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے وہ میرے اس پہ فیس بک پہ موجود ہے، تو وہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ میسیج آ جاتا ہے. تو اس سے پھر مجھے لوگوں کی سائیکالوجی دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یار لوگ کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ہماری قوم کی جو کوگنیٹیو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، کیا انٹلیکچوئل ایولیوشن ہو رہی ہے. تو اس میں یقین مانیں میں تو وہ آپ نے اپنی بات کی نا، تو میں اپنا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو آپ پہ، اور انہوں نے قرآن حدیث کے حوالے. اب وہ جو قرآن کی باتیں ہیں، جو حدیث کی باتیں ہیں، وہ الحمدللہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کسی کی بات کو سمجھے بغیر آپ نے جسٹ صرف یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی اس طرح آپ بچے پیدا نہ کریں، تو آپ کے مائنڈ میں وہ جو ایک پینٹ اپروچ تھی، ایک پی سائز مائنڈ تھا، اس نے فوری طور پہ پرسیو کر لیا کہ اس نے تو بھائی مطلب میرے زاویہ نظر کو جو ہے وہ کک لگائی ہے، یہ میرے زاویہ نظر سے اس نے ڈفرینٹ بات کی ہے، تو میری آئیڈیالوجی کو اس نے ہٹ کیا، تو آپ نے کیا کر دی، آپ نے بیشنگ سٹارٹ کر دی. بالکل. تو یہ ایک اپروچ مردوں کو بھی اس چیز کا سامنا ہے، اور وہ لوگ کہ جو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں نمایاں نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو تو شدید قسم کی یہ سائبر ہیراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا آپ دیکھیں، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہراسمنٹ صرف عورتوں کو ہی نہیں، مردوں کو بھی ہوتی ہے جاتی. ایگزیکٹلی. تو میں یہاں پر یہ سوچ رہی تھی کہ مرد سوچ رہے ہوں گے اچھا ساری ہراسمنٹ کی باتیں ہم نے عورتوں پہ ہی کر دی ہیں، تو مردوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہراسمنٹ کی کئی ٹائپس ہو سکتی ہیں. بالکل. وہ ٹائپس تو میں نے جویریہ ڈسکس کر دی ہے نا، لیکن مردوں کو بھی ہراس کیا بہت جاتا ہے زیادہ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی سیلیبریٹیز جو میلز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان کو ہراس کرتے ہیں، کس طرح ان کی بلنگ کرتے ہیں، اور کس طرح اگر کسی کے پاس ان کا واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ پہ وہ کس قسم کے میسیجز آتے ہیں، لیوڈ کامنٹس کیے جاتے ہیں، فحش قسم کے کامنٹس کیے جاتے ہیں، ابیوسو لینگویج یوز کی جاتی ہے. تو ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس قوم کی سائیکالوجی کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو جو موریلٹی ہے، ایتھکس ہے، اس کا بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے مورل سٹینڈرڈس کیا ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک چیز دیکھی ہے نا کہ ہم وہ قوم ہے کہ جو عبادات بھی کرتے ہیں تو وہ ثواب کی غرض سے کرتے ہوئے ہم عبادات کرتے ہیں، اور جب ہم معاملات زندگی میں اپنی پریکٹسز کو دیکھیں تو وہ ہماری پریکٹسز اتنی کرپٹ ہیں کہ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں جو مرضی کروں. بالکل. اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں، میں ایک بہت پرہیزگار آدمی ہوں، اب میں اپنی گلی کے باہر انکروچمنٹ بڑھاؤں، اب میں کاروبار میں بددیانتی کروں، اب میں روڈ پہ کھڑی ہوئی خاتون کو اسٹیئرنگ کروں، میں گھوروں اس کو، میں گروپ کروں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ کے دعا مانگوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میں آپ لوگ سے ڈائریکٹلی یہ کہوں گی کہ کوئی بھی ویل ڈسپلنڈ انسان یا تمیزدار انسان کسی پر کبھی غلط الفاظ یا غلط نعرے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کو بدتمیزی سے آئی گیس ایڈریس بھی مت کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کی پرسنالٹی پہ بہت برا، آپ اپنی پرسنالٹی شو کر رہے ہیں نا کسی سے بدتمیزی کر کے یا کسی کو ہراس کر کے. اگلے کا تو کچھ نہیں جا رہا، اس نے تو غصہ نکالنے پھول کے سائڈ پر ہو جانا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے عورتوں کو، اس کو وہ کس طرح سے اوور کم کر سکتی ہیں؟ کیونکہ میں بذات خود میڈیا سے ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کو ایک بہت غلط فیلڈ سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا میں آپ میڈیا میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ان عورتوں کو کہ کائنڈلی اپنی باؤنڈریز اتنی اسٹرانگ رکھیں کہ کسی کی جرت نہ ہو آپ کو ہراس کرنے کا، سوچنے کا بھی. آپ کی باؤنڈریز بہت اسٹرکٹ ہونی چاہیے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جویریہ، آپ نے اپنی بات کا آدھا جواب تو خود ہی دے دیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ویل یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے باؤنڈریز کی بات کی ہے نا، عورت اتنی طاقتور ہے، اتنی اسٹرانگ ہے وین اٹ کمس اباؤٹ سینسنگ اے تھریٹ. ایگزیکٹلی. مطلب جب ایک انٹویشن آپ کو اللہ کی طرف سے ہی مل جاتی ہے. یس ویری ٹرو کہ اللہ نے عورت کو یہ سینس دی ہے کہ وہ مرد کے دیکھنے کے انداز سے، گیزنگ لیول سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ مرد مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کے دیکھنے کے انداز سے، یا اگر وہ آپ کے ساتھ پلیٹونک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا ایک طے شدہ فریم ورک کے اندر وہ جو ایک آپ کا اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ اگر وہ آپ کے ساتھ
پرسنل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آبویسلی یہ وہ سائنز اور سمٹمس ہیں کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو وائولیٹ کر رہا ہے اور آپ نے اس کو شٹ اپ کال دینی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے, یہ میں ڈیو اپالوجی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کہ وہ جان بوجھ کے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یا کریئر پروگریشن کے حوالے سے یا پروموشنز کے حوالے سے یا کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز کو اون کرنے کے حوالے سے وہ کیا کرتی ہیں, وہ مرد کو اتنا امپاور کر دیتی ہیں کہ مرد اپنی باؤنڈریز کو بھول کے وہ کیا کرتا ہے کہ عورت کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بہت ظلم ہوا. تو جویریہ یہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وہ خواتین جو جابس کرتی ہیں وہ اتنی اسرٹیو, اتنی پاورفل, اتنی سمجھدار ضرور ہوتی ہیں کہ وہ تمام سوسائٹل آڈس کو شکست دے کے جاب کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے, کیسے وربلی نان وربلی کیوز کی مدد سے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو سیٹ یور باؤنڈریز کہ اگر کوئی بھی ٹھرکی انسان آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو بر وقت شٹ اپ کال دیں. اور ایم این سیز میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں پہ تو باقاعدہ خواتین کی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو وربلی نان وربلی سائبر بولنگ کرتا ہے یا سائبر ہیراسمنٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے. تو اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو رپورٹ لازمی کریں. بالکل. اچھا, یہ ساری ڈائنامکس کو تو ہم نے ڈسکس کیا ہے, بٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جو مطلب ان کمنگ فیوچر اگر کوئی جو اس طرح کی موومنٹس ویمن جو ہوتی ہے, عورت مارچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی موومنٹ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جویریہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور میں چاہوں گا میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے دوں. جی. ویل جویریہ بات یہ ہے کہ جب ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وومن ایمنسپیشن کی بات کرتے ہیں تو مردوں کے جو دل ہے نا وہ ایسے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ فیمنسٹ ہے, شاید یہ عورت مارچ کی بات کر رہا ہے. تو میں نے تو پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں ایک ڈسکلیمر دے دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ پروپوننٹ آف عورت مارچ, اور اسپیشلی اس میں جو اوبسین قسم کے جو پلے کارڈس اٹھائے جاتے ہیں, فاحش قسم کی جو باتیں اور نعرے لگتے ہیں, میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. دیکھیں, اگر ہم اس سوسائٹی کو ایک عظیم سوسائٹی, ایک ہیلدی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی قوم ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اتنی صحت مند ہو کہ ایک عورت جب سڑک پہ نکلے تو اس کی جان, مال اور عزت کی حفاظت ہو سکے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں. وہ سٹیپس میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ یہ اٹھائیں کہ جو بھی ایک مرد عورت شادی کرتے ہیں, شادی کے انسٹیٹیوشن کو جوائن کرتے ہیں, تو ان کی پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جب وہ پیرنٹ ہوڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کی پری پیرنٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت میاں بیوی انہوں نے اپنے تعلقات کو ہیلدی انداز سے کیسے کیری کرنا ہے, کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے, کیسے انہوں نے ایک دوسرے کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. چونکہ دیکھیں وہ معاشرہ کہ جہاں پہ مردوں کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے یا عورتوں کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی سپیریئر نہیں ہے. بالکل. اگر ہم پیٹریارکی کی بات کریں یا میٹریارکی کی بات کریں تو میں دونوں کی فیور میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دونوں کے اندر خاص قسم کی ٹریٹس رکھی ہوئی ہیں. عورتیں جو ہے وہ کیئر گیورس ہیں. عورتیں کسی بھی تکلیف کو, کسی بھی پرابلم کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے انداز سے برداشت کر سکتی ہیں. عورتیں ایموشنلی مردوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور جب ہم مردوں کی بات کریں تو مردوں کی جو کیمسٹری ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں. آئی مین کہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں, وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ ہیں. اگر ہم ان کے کوگنیٹیو کی بات کریں تو وہ سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, میتھمیٹکس میں, آسٹرو فزکس میں اور ان ایریاز میں بہت اسٹرانگ ہیں. عورتیں جو ہیں وہ ہیومینٹیز میں آئی مین بہت اچھی ہیں. اور وہ ڈومین, وہ سیکٹر کے جہاں پہ ایک عورت کیئر گیور کے طور پہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. آئی مین یہ لائک نرسنگ کا شعبہ ہے, ٹیچنگ کا شعبہ ہے,
اس میں عورتیں بہترین پرفارم کر رہی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, میتھمیٹکس کی, جب ہم بات کرتے ہیں ملٹری کی, ملٹری اٹیچمنٹس کی, تو اس میں ہمیں مرد جو ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ نظر آتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ UC کہ دنیا میں جتنے بھی نوبل لاریٹ ہیں اس میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے. دنیا میں جتنے بھی فزسٹ ہیں, ماہر فزکس ہیں, جو میتھمیٹیشین ہیں, وہ آپ کو موسٹلی مرد نظر آتے ہیں. تو اس میں آبویسلی مرد کی الگ کمپیٹنسیز ہیں, عورتوں کی الگ کمپیٹنسیز ہیں. تو مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی کمپیٹنسیز کو رسپیکٹ دینا ہے. کوئی ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی یا گرانے کی یا کم تر سمجھنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا. پھر جب آپ پیرنٹ ہوڈ میں آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ عورت کتنی عظیم ہے. عورت نہیں ہے تو کائنات کا وجود نہیں ہے. اسی طرح مرد کتنا عظیم ہے کہ مرد سوسائٹی کی تمام تر آڈس کو, چیلنجز کو, مسائل کو برداشت کرتے ہوئے, وہ دکھ سکھ گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے وہ اپنی فیملی کا ہیڈ ہے. اور اگر فیملی میں 2 ہیڈ ہوں گے تو اینٹاگونسٹزم چلے گا, لڑائی ہوئے گی. کائنات کی جو ساری کی ساری جو ایگزسٹنس ہے وہ ہمیں کھلے عام بتاتی ہے, ود دا گریٹ مینیفیسٹیشن وہ ہمیں ریویل کرتی ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پہ پاور شیئرنگ ہوئے گی اور اگر اس میں اینٹاگونسٹزم ہو, اس میں کھینچا تانی شروع ہو جائے تو وہ گھر, وہ انسٹیٹیوشن, وہ ملک کبھی نہیں چلتا. بالکل رائٹ. اسی طرح جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے, فیملی کے انسٹیٹیوشن میں ایک ہیڈ ہے اور بیوی اس ہیڈ کی ملکہ ہے. اور ملکہ جب اپنے بادشاہ کے ساتھ کلیبریٹ کرتی ہے, اس کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اور مرد عورت اپنی ملکہ کی انڈیویجویلٹی کو, اس کی کمپیٹنسیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو جو اس انسٹیٹیوشن کے نتیجے میں شہزادے وجود میں یا شہزادیاں وجود میں آتی ہیں, آپ جب ان کی اچھے سے نرچرنگ کرتے ہیں, آپ ان کو ایک کنڈیوسو ہیلدی انوائرمنٹ دیتے ہیں, تو اس گھر میں پلنے والے جو مرد ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری ماں کو عزت ملی ہے اور عورت کو عزت دینی ہے. وہ مرد کبھی راہ چلتی ہوئی عورت کو چھیڑے گا نہیں. وہ مرد کبھی کسی کو سائبر لیول پہ بلی نہیں کرے گا, ہراس نہیں کرے گا. وہ مرد دفتر میں آنے والی عورت کو بد کردار نہیں سمجھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے جو علماء کرام ہیں, ان کو بھی اس بات کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دے مسٹ بی دا گریٹ پروپوننٹ آف وومن رائٹس کہ ہاں یہ عورت کو عزت احترام دینے کی ضرورت ہے. ان کو بتانا چاہیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے کہ راہ چلتی ہوئی عورت کو گھورنا, اس کو ایک آبجیکٹ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرنا, اس کی فیلنگس کو ہرٹ کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی سے آپ کی سوسائٹی کی مورالٹی اور ایتھکس کا پتہ چلتا ہے. پھر ہم اگر سٹیپ کی بات کریں, اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی نرچرنگ اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو زیادہ عزت, زیادہ پیار اور ان کو زیادہ ایجوکیٹ کریں. کیونکہ انہوں نے آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے. آپ نے کسی قوم کو بنانا ہے تو آپ اس قوم کی ماؤں کو ایجوکیٹ کریں, آپ کو ایک ہیلدی نیشن ملے گی. اسی طرح ہم آگے چلیں تو میں پاکستان کے تمام مردوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا کے لیے آپ عورتوں کو ان کا وراثت میں حق دیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسلام کے ماننے والے ہیں, اور بھائی ہم کیسے اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں اسلام صرف اور صرف یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ 32.5 روپے جو ہے نا وہ ہم نے حق مہر دینا ہے. اس وقت ہم عورت کا حق مہر بھی بھول جاتے ہیں, اس وقت ہمیں وہ 32.5 روپے یاد آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب عورت کو وراثت دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی مرد حضرات عورتوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. عورت کو یہ مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے وراثت میں اپنا حصہ لیا تو تمہارا میکہ چھوٹ جائے گا. اور جو سسرال والے ہیں وہ آلریڈی اس کو مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. وہ آلریڈی اتنی انسیکیور ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اپنی وراثت لے لی تو میرا میکہ چھوٹ جائے گا, اور کبھی اگر مجھے وائلنس کا سامنا ہوا اور میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو مجھے تو کوئی ویلکم نہیں کرے گا, میرے لیے تو وہ ماں باپ کے گھر کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے. تو آپ
پلیز مہربانی کر کے اگر آپ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مسلمان سمجھنا، مسلمان ڈکلیئر کرنا اور مسلمان بننا، مومن بننا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان ہم سب سمجھتے ہیں خود کو، لیکن وہ چیزیں ہمارے ایکٹس میں نظر نہیں آتی. تو جب ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تیری شادی کی تھی، ہم نے تمہیں جہیز دیا تھا، اب تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے کہ کیا تم اپنے باپ سے وراثت لوگی، کیا تم اپنے بھائی سے وراثت لوگی، بھائی نے اتنا کمایا، شادیاں کی، باپ نے کمایا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو اس قسم کے جملے بتا کے ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ہم ان کو ان کی وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے. پھر میں کہتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنی بیٹیوں کو جتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. جب آپ اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. چونکہ جو ایک عورت ہے وہ خاندان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا مردوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے اٹھاتی ہے. جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جویریہ یو کانٹ امیجن کہ عورت اس حوالے سے مرد کے مقابلے میں کتنی پاور رکھتی ہے کہ اولاد ہمیشہ جو ہے وہ ماں کے زیادہ نزدیک ہوگی، وہ باپ کے نزدیک نہیں ہوگی. یہ آپ ازما لیجیے گا. مطلب مرد جتنا بھی کرے، باپ جتنا بھی اپنی اولاد کا کرے، لیکن جب بھی تھوڑی سی بھی مشکل آئے گی یا آپ دیکھیں گے کہ عورت پہ مشکل وقت آیا تو بچے ہمیشہ ماں کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو ساری کی ساری تربیت ہے اس میں بہت بڑا رول عورت کا ہے. تو عورت گھر میں ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر عورت گھر میں رہ کے بچے کی تربیت کرتی ہے. تو دیکھیں اس کے پاس کتنی بڑی پاور ہے، کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوار رہی ہے، وہ اچھے بیٹے اچھی بیٹیاں تیار کر رہی ہے. بالکل ایسے. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں عورت کو وراثت کا حق دینا ہے، ہمیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے تعلیمی اداروں سے اس چیز کو بہت زیادہ سپریڈ کرنا ہے. اس میسیج کو ہم نے سپریڈ کرنا ہے کہ عورت ایک آبجیکٹ نہیں ہے، عورت ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی فیلنگس ہیں، جس کے ایموشنس ہیں، اور ہم نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اور پھر ہم نے اس قسم کی جو فالس بیلیوز ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہیں کہ گھر سے نکلنے والی عورت جو ہے وہ بد کردار ہوتی ہے، جس عورت نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا وہ عورت بد کردار ہے. ہم نے اس قسم کی جو سوچ ہے اس کی بہتری کرنی ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے، اس کو سنپ کرنا ہے، اور اس میں تعلیمی ادارے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اپنے ڈومیسٹک وائلنس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. چونکہ جس عورت پہ تشدد ہوتا ہے اس گھر میں پلنے والے بچے بھی پرتشدد رویے سیکھتے ہیں. جس عورت کے ساتھ گھر میں تشدد ہوتا ہے اس گھر میں پلنے والے بچے کبھی بھی سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں کہ جن سٹیپس کی مدد سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اور یہ وہ سٹیپس ہیں کہ اگر ہم ان سٹیپس پہ عمل کریں تو یقین مانیں کہ عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویسٹ سے انفلوئنس ہو کے ایک اسپیکٹیٹر اپروچ اپناتے ہوئے وہ دیکھیں کہ جی ادھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں اور ہم بھی یہ ایکٹیویٹیز کریں گے اور ہمیں رائٹس مل جائیں گے. آپ جب فاحش قسم کے پلے کارڈس اٹھا کے سڑکوں پہ آئیں گی اور آپ اس قسم کے نعرے لگائیں گی تو سوسائٹی میں آپ کے نعروں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بلکہ لوگ زیادہ اوفینسو ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو وہ عورتیں جو عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی، اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو اور کھانا خود گرم کر لو، دیکھو بیٹھ کے یوں سیدھی، اس قسم کے نعرے لگاتی ہیں، یہ آپ کوئی خدمت نہیں کر رہی. آپ اپنے رائٹس لینے کی بجائے آپ مزید سوسائٹی میں ہیٹ کریٹ کر رہی ہیں. اور اگر آپ کو آپ کے رائٹس چاہیے تو آپ ایجوکیشن کی بات کریں. آپ پلے کارڈز پہ لکھیں کہ عورت کو تعلیم کا حق دو. آپ پلے کارڈ پہ لکھیں کہ عورت کو وراثت میں اس کا حق دو. آپ پلے کارڈ پہ لکھیں کہ عورت پر جسمانی تشدد بند کرو. اور آپ اس پہ یہ بھی لکھیں کہ عورت کا تشدد بند کرے. چونکہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں جو مین کیریکٹر ہے، جو مین اسٹالورٹ پرسنالٹی ہے وہ تو ساس کی ہے. اور وہ ساس کون ہے؟ ایک عورت جو عورت پہ ظلم کرتی ہے. تو آپ عورتوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد بھی پس رہا ہے اس سوسائٹی میں. ایسا نہیں ہے کہ جو مرد ہے وہ بہت خوش ہے، اور وہ مرد تو آپ کی وجہ سے پس رہا ہے نا. مطلب شادی کی بات تو مرد آپ کی وجہ، مرد شادی کرتا ہے خوشی اور سکون کے لیے، لیکن وہ خوشی اور سکون اس کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ
2-3 عورتیں ہیں جو ایک چنگم کی طرح مرد کو جو ہے نا اپنی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں تاکہ وہ مرد کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں گے. اور جاتے جاتے میں ویور سے یہ ضرور کہوں گی, خاص طور پہ لڑکیوں سے, کہ فار گاڈس سیک آپ بہت پریشیس ہیں, آپ بہت قیمتی ہیں. اپنی باؤنڈری اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ کسی کی جرت بھی نہ ہو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.